اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک متنوع عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ایک سیریز ہوگی۔ اس عنوان کے تحت ہمارا موضوع دراصل دعا و مناجات ہے، لیکن چونکہ دعا اور مناجات ایک پرواز ہے ملکوت میں، عالم ملکوت کی پرواز ہے، ملکوت کی طرف پرواز ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کسی بھی پرواز سے پہلے طائر کو، پرندے کو، اڑنے والے کو، پرواز کرنے والے کو پرفشاں ہونا چاہیے۔ اگر پروں پر کچھ گرد و خاک ہو، پر آلودہ ہوں، تو پرواز میں پھر خلل آتا ہے۔ لہٰذا پہلے پر صاف ہونے چاہیے، پرفشانی ضروری ہے، تب پرواز کا حق ادا ہوگا۔ بنابراین پرفشانی پہلے ہے، پرواز سے مقدم ہے پرواز پر، تو ہم پہلے انشاءاللہ پرفشانی کریں گے اور پھر پرواز کریں گے، اور یقیناً دعا مناجات عالم ملکوت میں پرواز ہے۔ آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ پرفشانی کیا ہے؟ پرفشانی دعا و مناجات کو سمجھنا ہے، اس کے آداب کو سمجھنا ہے، اس کے احکام کو سمجھنا ہے، یہی ہے پرفشانی۔ تو اے مرغ حرم، اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ بنابراین سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دعا کیوں کریں؟ دعا کی ضرورت کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کریں؟ بحیثیت ایک مسلمان ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کو خدا کا کلام، خدا کے احکام، خدا کا حکم، اس کا حامل سمجھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ غافر کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں استجب لکم، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وان قریب دوزخ میں ذلیل و خوار حالت میں ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ یہ آیہ اور قرآن کریم کی بعض دیگر آیات وہ دعا کی اہمیت، دعا کی ضرورت، اس کو ہمارے لیے اجاگر کرتی ہیں۔ واضح طور پر خداوند تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، قال ربکم ادعونی، خدا نے حکم دیا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے فرمایا، صدر آیت میں فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، دعا کرو، اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہاں دعا کی بات ہوئی۔ آگے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، تو بھلا دعا اور عبادت کا آپس میں ربط کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہوا الدعا،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو لوگ مجھ سے مانگنے کے باب میں سرکشی کرتے، نہیں مانگتے مجھ سے، دعا نہیں کرتے جو مجھ سے۔ یہاں عبادت سے مراد روزہ نہیں ہے، یہاں عبادت سے مراد حج نہیں ہے، یہاں عبادت سے مراد باقی احکام پروردگار نہیں ہے، اگرچہ ہر عمل اس کی روح میں روح دعا بھی شامل ہوتا ہے اگر ہم اس فلسفہ عبادت تک پہنچ سکیں تو، لیکن بہر صورت بطور مستقیم جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ دعا کی بات ہو رہی ہے، اور یہی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر عبادت کی تفسیر فرمائی کہ یہاں استکبار عن العبادت سے مراد دعا کرنے سے سرکشی ہے، اپنے آپ کو دعا کرنے سے بے نیاز سمجھنا۔ اور سزا کیا ہے؟ جو لوگ دعا نہیں کرتے سیدخلون جہنم، جو بارگاہ ربوبی پہ نہیں آتا، نہیں مانگتا، خدا خود فرما رہا ہے سیدخلون جہنم، یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ بھی کس حالت میں؟ داخرین، ذلیل و خوار، ذلت کے ساتھ، پستی اور خواری کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بنابراین دعا بہت اہم ہے، اور اس پر سب سے پہلے یہی آیت ہے جو دلالت کرتی ہے دعا کی اہمیت پر اور ضرورت پر۔ قرآن کریم کی ایک اور آیہ کریمہ جو سورہ مبارکہ الفرقان کی 77 آیہ ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے میرے حبیب بتا دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ دیکھیں، ایک ہے رب کی شان خالقیت، ربوبیت، رازقیت، اس کی رازقیت، اس کی خالقیت، وہ تو کائنات کے ہر ذرے کے لیے ہے۔ اس نے جب خلق کر دیا ہے تو اس نے کتے کو خلق کیا تو اسے بھی رزق دیتا ہے، اس نے ایک کیڑے کو خلق کیا تو اسے بھی رزق دیتا ہے، اس نے اس کائنات میں جو بھی زیرو جو بھی چیز خلق کی ہے جسے تکامل کی ضرورت ہے اسے تکامل کے اسباب فراہم کرتا ہے، وہ اس کی شان خالقیت ہے۔ لیکن پرواہ یہ ایک اور چیز ہے، خیال، پرواہ کا ہم اپنی زبان میں کیا ایک اور متبادل لفظ کیا بولتے ہیں؟ خیال رکھنا کسی کا، کسی کی فکر میں ہونا۔ خداوند تبارک تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی خصوصی طور پر فکر میں ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، میرا رب، محمد مصطفیٰ کا رب، سردار انبیاء کا رب، ہم جیسے ایک حقیر پہ توجہ فرماتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس پہ توجہ ہوتی ہے میرے عبد کو کہاں کیا چاہیے، میں اسے عطا کروں۔ کسے عطا کرتا ہے، کسے عطا نہیں کرتا؟ جس کو دعا کی توفیق حاصل نہیں ہوتی اسے خدا اس طرح سے دیتا ہے جیسے ایک کافر کو بھی دے رہا ہوتا ہے، جیسا وقت کے فرعون کو بھی دیتا ہے، دیتا تو سب کو ہے۔ لیکن جو اس کی بارگاہ ربوبی میں عجز نیاز کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کی خصوصی پرواہ رکھتا ہے رب، اس کا خیال رکھتا ہے۔ کس کا رب؟ ربی، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا رب ہماری پرواہ کب کرتا ہے؟ جب ہم اس سے مانگتے ہیں۔ تیسری آیہ کریمہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 186، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی،
جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں جواب دیتا ہوں۔ یہاں خداوند کریم نے استجابت کا کلمہ عبد کے لیے استعمال کیا۔ استجابت فعل خدا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، خدا استجابت کرتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ خدا گویا عبد سے دعا کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن چاہت پروردگار یہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میں نے جو اپنے عبد کو مجھ سے اپنے آپ سے مانگنے کا حکم دیا نا، میرا بندہ میرے اس حکم کی استجابت کرے۔ بڑا ظریف کلمہ ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، عبد خدا کے حکم کی استجابت کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میری جو دعوت ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کی استجابت کریں میرے بندے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر یہ توقع ہے کہ وہ راہ رشد پا جائیں، وہ رشید بن جائیں۔ رشید بن جانے کے معنی ہے کہ جو راہ رشد پر ہوتا ہے وہ منزل مقصود پر پہنچتا ہے، یعنی منزل مراد پا جائیں، یہ خداوند کریم فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت بھی دعا کی اہمیت کے لحاظ سے بہت لطیف آیت ہے، بہت ظریف آیت ہے۔ عبد اور رب کے رابطے کی جو تصویر اس آیت میں پیش ہوئی ہے بڑی عجیب ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک ماں مثال کے طور پہ اس کا جی چاہے کہ میرا بچہ مجھے بلائے، اماں کہے، ماما کہے، مجھ سے کچھ مانگے، اور بچہ نہ مانگ رہا ہو، پھر وہ حکم دے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہ میرے بچے سے کہہ دو مجھ سے مانگے، میں اس کی جب وہ مجھ سے مانگے گا تو اس کی تمنا پوری کروں گی۔ تو یہ تو ایک دنیاوی مثال ہے۔ وہ رب اپنے حبیب کے ذریعے یہی پیغام بھیجتا ہے اپنے بندوں تک۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے بارے میں اے میرے حبیب آپ سے پوچھیں تو بتا دیں۔ آپ کہہ دیجئے بھی نہیں، واسطہ لایا، درمیان میں آیت میں نہیں ہے کہہ دیجئے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، فاصلہ مٹا دیا، قل کا فاصلہ بھی نہیں لائے، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، بلانے والے دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، معصوم نے فرمایا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سے مراد کیا ہے؟ فَلْيَدْعُونِي، یعنی مجھ سے دعا مانگے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جو دعا مانگ رہا ہے کیا وہ پہلے خدا پہ ایمان نہیں رکھتا؟ پھر کیا مطلب ہے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ کیا جو ایمان ہی خدا پر نہ رکھتا ہو تو خدا سے دعا کب مانگ رہا ہوگا؟ یہاں لِيُؤْمِنُوا بِي سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے لِيَتَحَقَّقُوا أَنِّي قَادِرٌ عَلَىٰ إِعْطَائِهِمْ مَا سَأَلُوا، یعنی یہ ان کا عقیدہ ہونا چاہیے، پکا عقیدہ، پختہ عقیدہ۔ جب مجھ سے مانگ رہے ہیں تو ان کا ایمان اس بات پر ہو کہ انی قادر علی اعطائہم ما سألوا، جو انہوں نے مانگا ہے میں اس کو عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ پرفشانی کے عنوان کے تحت یہ ہماری پہلی گفتگو تھی، جس میں ہم نے 3 آیات کریمہ کی روشنی میں دعا کی اہمیت، دعا کی ضرورت، دعا کی لطافت، دعا کی لذت، اس پہ گفتگو کی، اور امید ہے اس گفتگو کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پروں پہ بیٹھی خاک وہ جھڑ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے جب تک کہ میں اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک خدا حافظ۔